بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ شراب کب اور کیسے حرام ہوئی ہے؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ شراب حرام ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں بھی اسے سرعام پیا جاتا ہے۔ بلکہ ابھی تو میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ اسے سعودی عرب جیسے ملک میں بھی حلال کر دیا گیا، اس کا پرمٹ جاری کر دیا ہے۔ دوستو، تو آج کی ویڈیو یہ ہے کہ شراب کب اور کیسے حرام ہوئی۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا، اس نے انگور پیش کیے تو مسلمان نے بڑے شوق سے لے لیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ یہودی شراب لے کر آیا تو مسلمان نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میرے لیے شراب حرام ہے، میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ تو یہودی نے ہنس کے کہا کہ یہ تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے انگور کھائے ہیں نا، شراب اسی سے بنی ہے۔ تو مسلمان نے کہا، بڑا حیران ہو گیا، تو مسلمان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، تو مسلمان نے اسے کہا میرے پاس آؤ، آپ کی بیوی کدھر ہے؟ تو یہودی بڑا حیران ہوا اور اپنی بیوی کو بلا کے لے آیا۔ تو مسلمان نے کہا کہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ کیونکہ آپ شادی شدہ ہو، میاں بیوی ہو، کوئی اولاد ہے آپ کی؟ تو یہودی بولا جی بالکل، میری ایک بیٹی بھی ہے۔ تو اس کو بھی بلا لایا، دونوں کھڑی ہو گئیں، ماں اور بیٹی، یعنی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کھڑی ہو گئی۔ تو مسلمان نے کہا تیری بیوی ہے نا جو سامنے کھڑی سے تم نے شادی کی ہے، یہ تیرے لیے حلال ہے، لیکن جس کے ساتھ بیٹی کھڑی ہوئی نا آپ کی، جو اسی سے پیدا ہوئی ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہودی یہ سارا واقعہ سن کے اور دیکھ کر بہت زیادہ انسپائرڈ ہوا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی سے اتار لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دو جو آپ کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز آئی کہ اے نوح، اس انگور کی جڑ کو ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرائی ہے، لا کر دو، تو شیطان نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے اس انگور کی جڑ کو چرا لیا ہے۔ تب شیطان نے کچھ ہی دیر بعد انگور کی جڑ لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور ایک شرط، ایک کنڈیشن رکھ دی کہ جب آپ جڑ بو لیں گے تو اس کی جڑ کو ایک بار پانی دیں، آپ دیں گے ایک بار پانی اور 3 بار پانی میں دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ پانی دیا اور شیطان نے کتنی مرتبہ پانی دیا؟ 3 مرتبہ پانی دیا۔ شیطان نے 3 دفعہ یعنی لومڑی، شیر اور خنزیر کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون اس کی جڑ میں ملا دیا۔ اس لیے انگور میں جو شیرنی یا مٹھاس ہوتی ہے، سویٹنس ہوتی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی پانی دینے کی وجہ سے، اور اس میں جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرا دیتا ہوں، یہ پوری ویڈیو کا تھیم خلاصہ یہی ہے کہ انگور کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے، اور اس میں جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے۔ اس لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر شیر کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور آخر میں خنزیر جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور سناتا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بتوں کو پوجنے والا۔ احادیث کی مستند اور مشہور کتابوں ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد میں شامل ایک اور حدیث ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرابیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، شراب کے نچوڑنے والے پر، اسے پینے والے پر، پلانے والے پر، اسے خریدنے والے پر۔ اس کی حد پتہ ہے کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شراب نوشی کی لعنت میں مبتلا ہونے سے بچائے، اور جو مسلمان کسی بھی وجہ سے شراب پینے کے عادی ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرماتے ہوئے ان سب کے دلوں میں اس حرام مشروب سے نفرت پیدا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔